اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وآل بیت محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اب بچوں سے تو میں آج محو گفتگو نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر باتیں گزریں گی، لیکن میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہونے آیا ہوں، اور میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ٹیبلو ایسا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نومبر میں لیاقت باغ جلسے سے جب خطاب کرنے لگا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بات بتاتے ہوئے بھی سر سے بھی میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ الجزیرہ کی رپورٹ میں نے پڑھی تھی، اور اس میں یہ آ رہا تھا کہ پیلسٹائن کی ایجوکیشن منسٹری نے اپنا ایجوکیشن کیلنڈر بند کر دیا ہے کہ اب بچے رہی نہیں ہیں تو ہم پڑھائیں گے کس کو۔ اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے اگر ہم لوگ سمجھیں تو، جس وجہ سے بہنوں میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے آیا ہوں۔ شاید اگر ایک دو بھی سمجھ جائیں تو شاید ہم اس ذمہ داری کو پورا کر لیں۔ وہ ذمہ داری یہ کہ برطانیہ سے ایک شخص مجھے، کیونکہ مختلف ملکوں میں گیا پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے، تو ایک شخص مجھے ملا، he told me he was Pakistani. He said کہ ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے تو جیسے ہی ہم نے سلام پھیرا تو ایک فلسطینی اٹھا، اس کی پیلسٹائن سویٹس کی دکان تھی اس مسجد کے ساتھ ہی برطانیہ میں، تو وہاں تمام دنیا کے مسلمان ممالک کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اس نے کہا کہ آج سب کو آپ جب سارے نماز کمپلیٹ کریں، دعا کریں، تو آپ کو مٹھائی مفت میں تقسیم کی جائے گی۔ تو ہم نے کہا پتہ نہیں فلسطین آزاد ہو گیا یا کیا ہو گیا، یہ تو بڑا کنجوس آدمی ہے، یہ کیوں مفت میں مٹھائی دے رہے ہیں ہمیں۔ تو کہتا ہے جب ہم نے سلام پھیرا، اینڈ پہ دعا کی اور مسجد سے باہر نکلے تو وہ سب کو مٹھائی دیتے ہوئے ایک ایک جملہ بول رہا تھا کہ مبارک ہو، پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب مظاہرہ کر لیا ہے۔ آج پاکستان نہیں، آج فلسطین بھی اور پوری امت مسلمہ ایٹمی قوت بن چکی ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کو آپ لوگوں سے یہ توقعات ہیں، لیکن سوال آج یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ ان توقعات پہ پورا اترنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں وہ چیزیں گھول گھول کے ڈالی ہیں یا نہیں ڈالی؟ اور ہمارے اوپر جو ایک قرض ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جب ایک بوڑھے باپ کے ساتھ اس کی جوان بیٹی آ رہی تھی نا پاکستان، تو باپ کے ہاتھ پاؤں جگڑ لیے گئے تھے، اور اس کے سامنے بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے جب اس کی باپ کی گود میں پھینکا تھا، تو اس نے کہا تھا ابا، آخری سانس سے لیتے ہوئے کہ ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ آج ہم کیا وعلیکم السلام کہنے کا بھی منہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ سوال آج ہم نے اپنے ضمیر سے یہ پوچھنا ہے، کیا ہم لوگ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا جو رسپانسبلٹی مجھ پہ آتی ہے بطور پاکستانی شہری میں اس کو فلفل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ پاکستان تو ایک روحانی ریاست ہے۔ ہمارا فوجی غلطی سے بارڈر کراس کر گیا، اسے وہاں انہوں نے پکڑ لیا، لوکلز کے گھر میں رکھا اور کہا کہ کل اسے حوالے کیا جائے گا انڈین بی ایس ایف کی یونٹ کو۔ تو رات کو ایک بوڑھی اماں آتی اور بٹیار سے دیکھ کے اسے گھور کے غصے سے چلی جاتی، پھر آتی، پھر گھور کے دیکھتی چلی، تیسری بار آئی تو اس نے روک دیا کہ ماں جی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس ماں نے کہا کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ تم یہاں پہ آ کے سمگلنگ کرو۔ اس نے کہا ماں جی اول تو میں سمگلر نہیں ہوں، غلطی سے وہ لائن آف کنٹرول کراس کیے تو انہوں نے پکڑ لیا، اب میں ریزسٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ انٹرنیشنل وار چھڑ جاتی۔ لیکن آپ بتائیں آپ نے پاکستان کس لیے بنایا؟ ماں بہنوں غور سے سنو، اس نے کہا کہ مجھ جیسی لاکھوں مائیں آج ایسی ہیں جنہیں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن اغوا کر لیا گیا تھا۔ آج بھی ہم ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں رہتی ہیں، لیکن بیٹا آج بھی جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں نا تو میں تسبیح پہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے تسبیح کے دانوں پہ پاکستان 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 کا ورد کر کے جب ان پہ پھونکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ پاکستان ایک ایسی روحانی ریاست ہے، سوال ہم لوگوں پہ ہے کہ کیا ہم لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ اور اس کے بعد میں آپ کو صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اسلام آباد میں کوئی 5-7 دھرنے دیے، ان میں سے ایک تھا فورن میڈیکل گریجویٹس، کوئی 18,000 بچے تھے جنہوں نے رشیا، کرگستان، قزاقستان اور ازبکستان سے ڈگریز کی تھی میڈیکل کی۔ تو ان بیچاروں کو یہاں پر
میڈیکل بورڈ والے جو ہیں وہ ڈگریز نہیں دے رہے تھے. پاکستان میڈیکل کاؤنسل تھا آئی تھنک سو, پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی والے ڈگریز نہیں الاٹ کر رہے تھے. تو کسی کے ماں نے اپنا زیور بیچا تھا, کسی کے والد نے اپنی زمین یا دان ڈنگر بیچے تھے اور ان کو پڑھایا تھا. ہوا کیا کہ جب ہم نے دھرنا دیا ان کے لیے, وہ مذاکرات کامیاب ہوئے, وہ 18,000 بچوں کو ڈگریاں ملیں. تو انہوں نے کہا شہیر اب تمہیں کیا چاہیے ہم سے؟ میں نے کہا یار تم لوگ میرے حلقے سے تو ہو نہیں کہ جو مجھے ووٹ دو گے. مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی چاہیے. نمبر 1, تم دنیا کے جس ملک میں بھی جاؤ پاکستان کا پرچم تمہارے سینے پہ ہونا چاہیے. اور نمبر 2 یہ کہ 6 دن تم کام کرو, اپنے شہروں میں نوکری کرو, لیکن 7ویں دن تم نے اپنے گاؤں میں واپس آنا ہے اور فری میڈیکل کیمپ لگانا ہے, تب جا کے پاکستان پراسپر ہوگا. ایک ذمہ دار شہری کا یہ حق ہوتا ہے. تو میں اینڈ پہ آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں, اپنے بچوں کو آج سے اپنے اسلاف کی کہانیاں سنائیں. انہیں بتائیں آپ وارث ہو طارق بن زیاد کے, جس کے مقابلے میں لشکر دشمن کا 10 گنا بڑا تھا. واپسی کا رستہ کشتیوں کے ذریعے تھا, لیکن اس نے کشتیوں کو جلا دیا تھا اور واپس نہیں مڑا تھا. انہیں بتائے بیٹا آپ وارث ہو محمد بن قاسم کے 17 سال کی عمر میں آ کے ایک بہن کے خط پہ اس نے سندھ فتح کیا تھا, لیکن ہم لوگ صرف کرتب دکھاتے ہیں. ہر 23 مارچ کو ہم لوگ پریکٹیکلی پیلسٹائن اور کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. بیٹا تم لوگ کچھ بن گئے تو تم لوگ کچھ کر لینا. میں آج اس لیے ہر سکول کالج یونیورسٹی میں بغیر کسی نخرے کے چلا جاتا ہوں والدین کو پیغام دینے کے اپنے بچوں کو خدا را اب سے تیاری کرائیں, اور انہیں کہیں بیٹا کل تم نے آرمی آفیسر بننا ہے, کل تم نے ایک اچھا بیوروکریٹ بننا ہے, کل تم نے ایک اچھا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر بننا ہے, تاکہ کل کو اگر میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا اور میں چور بازاری کو ختم کرنا چاہوں تو میرا ہی بیوروکریٹ اور میرے ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ میری ٹانگیں نہ کھینچیں, جو آج سے پہلے عمران خان کے ساتھ ہوا. ہم لوگوں نے سسٹم میں جب تک گھسیں گے نہیں, سسٹم چینج نہیں ہو سکتا. اپنے بچوں کی آج تربیت کریں اور انہیں کہ بیٹا آپ ایک اچھا آفیسر بنو, ایک اچھا بیوروکریٹ بنو, ایک اچھا جج بنو, تاکہ آپ انڈر پریشر نہ ہو. اور کس کے لیے بنو؟ ریاست پاکستان کے لیے بنو. ان ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بنو جن کے پیٹ میں بچے ہوتے تھے اور خنجر سے کاٹ دیا جاتا تھا ماں کو بھی اور بچے کو بھی ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن. ان کا حق ادا کر دو, نہیں تو بروز حشر انہیں شکل نہیں دکھا پائیں گے ہم لوگ اور آپ لوگ. ان کا حق ادا کر دو. آج سے یہ تہیہ کریں. ہم نہیں کر پائے کچھ. میں نے حلف لیا تھا ہزاروں لوگوں سے لیاقت باغ میں نے کہا جی اور چھوڑیں, اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر لیں کہ ہم نہ صحیح تو ہمارے آنے والی نسلیں بیت المقدس میں قبلہ اول فلسطین میں نماز ادا کرنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. آج سے اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ. یہ نہ سوچو کہ آپ کسی گاؤں میں رہتے ہو. میرا والد بھی کھیتوں میں ہل چلا چلا کے فوج میں گیا اور بریگیڈیئر بنا. میرا بھی چھوٹا بھائی اس وقت بھی سیاچین کی ہائیسٹ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم لوگ بھی اسی دیہات سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے پڑوس میں جنڈ کے رہنے والے ہیں, ظہیر صاحب بہت اچھے سے جانتے ہیں. ہم لوگ سارے زیرو سے سٹارٹ ہوئے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آج اگر ہم لوگ نہیں کچھ کریں گے تو مستقبل میں کسی اور نے آ کے آپ کے حصے کی جنگ نہیں لڑنی. آپ لوگوں نے اپنے حصے کی جنگ خود لڑنی ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آپ لوگ بھی زندہ باد. اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں, بہترین تربیت کریں, انہیں کسی مقام پہ پہنچائیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, جزاک اللہ.